28واں پارہ ہے، سورۃ الطلاق، آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے عائلی قوانین کا بیان فرمایا جن احکام کا تعلق طلاق کے ساتھ، عدت کے ساتھ، اور اللہ نے فرمایا کہ تم ان تمام قوانین کی پابندی کر لیا کرو، اللہ تمہارے لیے مشکل میں آسانی بنا دیں گے۔ اللہ تمہارے لیے بند مسائل کے اندر بندہ پھنس گیا ہے، اللہ نکلنے کا راستہ نکال دیں گے۔ ایسے ہی اللہ جل شانہ تمہاری تمام ضروریات خزانے غیب سے پوری فرما دیں گے۔ لیکن یاد رکھو، اگر تم ان قوانین کی پابندی نہیں کرو گے تو قانون کی مخالفت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کیا وبال ہوگا اس کے بارے میں اللہ تنبیہ کر رہے ہیں، اور تنبیہ ماقبل لوگوں کے تذکرے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ قرآن کے جو مضامین ہے ان میں سے ایک مضمون ہے تذکیر، یاد دہانی کرانا، اور یاد دہانی 3 طرح کا ہے۔ ایک ہے اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی، نمبر 2 گزشتہ امتوں کے حالات کو ذکر کر کے اللہ یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ تیسری چیز، اللہ جل شانہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں اگر تم ان قوانین کی پابندی نہیں کرو گے، مخالفت کرو گے، تو پھر یاد رکھنا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ۔ بہت ساری بستیاں مراد بستی والے ہیں کہ بہت سارے بستی والے ایسے گزر گئے ہیں جنہوں نے تجاوز کیا اپنے رب کے حکم سے اور رسول کے حکم سے، اپنے رب کے احکام کی پابندی نہیں کی، اپنے رسولوں کی اطاعت نہیں کی، جس کی وجہ سے فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم نے سخت درجے میں ان کا محاسبہ کیا، وعذبناها عذابا نکرا، اور ہم نے ان کو سخت سزا دی۔ اگر تم بھی اسی طرح نافرمانی کرو گے، مخالفت کرو گے، تو تمہیں بھی دنیا کے اندر تمہارا محاسبہ کیا جائے گا اور تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ کبھی یہ سزا دنیا میں بھی اللہ پاک دے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، اور کبھی اللہ یہ سزا آخرت کے لیے مؤخر کر لیتے ہیں۔ جیسے ماقبل صورتوں کے اندر بات گزر گئی کہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر بعض لوگوں پر جو پیغمبر کی مخالفت کرنے والے تھے، جیسے بنو قریظہ ہو گیا، بنو نذیر، بنو قنقاع، کچھ کو اللہ نے دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا کہ جلاوطن کیے گئے، اور پھر ان کی زمینوں کے، ان کے جائیدادوں کے مالک مسلمان بنا دیے گئے، اور کچھ کو قتل کیا گیا۔ یہ ساری سزائیں اللہ دنیا کے اندر ذکر کر کے اس امت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ بعض آ جائے رب کی نافرمانی سے، اپنے رسول کی اطاعت کرو، تمہارے لیے بہترین نمونہ پیغمبر کی زندگی ہے، اپنی زندگی کو پیغمبر کی زندگی کے سانچے میں ڈال کے مزین بنا دو۔ اس لیے ماقبل لوگوں نے جس طرح مخالفت کی، جیسے قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، جن کا تذکرہ اللہ نے کیا ہوا ہے، کسی کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا، کسی پر اللہ نے آسمان سے آگ برسا دی، کسی پر اللہ پاک نے ہوائیں چلا دی، اور مختلف قسم کے عذابوں کے ذریعے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فذاقت وبال امرها وكان عاقبۃ امرها خسرا۔ بس ان لوگوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھ لیا دنیا کے اندر، اور ان کے معاملے کا جو انجام تھا وہ نقصان والا تھا، کیونکہ وہ نافرمانی کے در پہ تھے،
پیغمبر کی مخالفت کرتے رہیں، پیغمبروں کے مسخرے مذاق کرتے رہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، جو لوگ پیغمبر کی مخالفت کرنے والے اور رب کے احکام کے خلاف کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس اللہ سے ڈرتے رہا کرو اے عقل والو، اور عقل والے کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ نے دنیا کے اندر انسان کو بنایا اور انسان کو عقل سے نوازا۔ اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس رب نے بنایا اسی رب کے ہو کر زندگی گزارو، اسی رب کے سامنے جھکو۔ جو بندہ اپنے رب کو رب نہیں مان رہا، رب کے سامنے جھکنے کے تیار نہیں ہے، تو اپنے رب کی دی ہوئی نعمت عقل کو ضائع کرنے والا ہے۔ مومن عقل کو برائے کار لا کر اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے طریقے زندگی کو اپنے لیے کامیابی کا ذریعہ سمجھ کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہارے لیے ایک نصیحت نامہ نازل فرمایا ہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ یہ نصیحت نامہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس کے اندر جو نصائح تمہیں کیے گئے ہیں ان نصائح پر پورا اترو، اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرو۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ، اور اس نصیحت نامے کے ساتھ اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا ہوا ہے جو تمہارے اوپر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، سناتا رہتا ہے تمہیں۔ مبینات، اور آیات وہ کھل کر واضح آیات ہے، اس میں کہیں پر کسی قسم کی کوئی خفگی نہیں ہے، کہیں پر انسان اشتباہ کا شکار نہیں ہوگا۔ قرآن کی ایک آیت وہ اگر کہیں پر اجمال ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل موجود ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور احادیث وہ قرآن کے لیے بہترین تشریح ہے۔ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے، اس پیغمبر کے ذریعے سے اللہ نکالنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے روشنی کی طرف اللہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اب جو ایمان سے محروم، جو عمل صالح سے محروم، وہ اندھیروں میں پڑا ہوا انسان، اس نے فرمایا بندہ اگر دنیا کے اندر ظلم کرے گا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، تو دنیا کا ظلم یہ قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، بندہ اپنے رب کے ساتھ رب کے علاوہ غیر کو رب کے برابر قرار دے کر رب کی عبادت میں شریک ٹھہرا دے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ اس ظلم کے اندھیروں سے نکالنا چاہتے ہیں اور روشنی کی طرف لانا چاہتے ہیں، لیکن اس بندے کو لانا چاہتے جو یقین رکھنے والا، جو رب کی بتائی ہوئی بات پر یقین کرنے والا، رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی باتوں پر یقین کرنے والا، اس کے مطابق عمل کرنے والا۔ اللہ ان لوگوں کو نکالتے ہیں روشنی کی طرف۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، دنیا میں اللہ پاک دلوں کے اندر نور ہدایت عطا فرماتے ایمان کی بنیاد پر، اور یہی وہ نور ہے کل قیامت کے دن جب بندہ پل صراط پر گزرے گا، انسان کو اس نور کی حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ کتنی بڑی روشنی ہے۔ آج دلوں کے اندر یہ لائٹ اگر چل پڑی ہے الحمدللہ، اور جو دل اس روشنی سے محروم ہے تو وہ بیچارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و بربادی کا سامنا کریں گے۔ اور بندہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بندہ اپنے اس ایمان کی روشنی کو مزید بڑھانے کی کوشش کرے۔ کہیں پر ایمان کے اندر کمی آ جائے اور یہ روشنی کم پڑ جائے تو پھر بندہ اندھیرے میں رہتا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو دنیا کے اندر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ اب ایک طرف ایمان کی محنت، دوسری طرف عمل کی محنت، اور اعمال صرف عبادات کا نام نہیں کہ بندہ صرف نماز کا اہتمام کرتا ہے، صرف روزے کا اہتمام کرتا ہے، صرف حج کا اہتمام کرتا ہے، بلکہ جس طرح عبادات یہ ہم اس کو دین سمجھتے ہیں، ایسے ہی معاملات ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کیے ہیں اس طریقے پر اپنے معاملات کو بنانا۔ معاشرت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کیے تو اس طرح اپنی معاشرت بنانا، اپنے اخلاق کو حضور والے اخلاق کی طرح بنانے کی کوشش کر لینا، چاہے وہ معاشرے کے غریب، فقیر اور مسکین اور یتیم اور بیواؤں کے لیے ہمدردی کا مظاہرہ ہو، یا اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی ہو، ہر آن ہر گھڑی نیک عمل کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ اعمال کرے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ اس بندے کو داخل کریں گے ایسے باغات کے اندر جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور خالدین فیہا ابدا، اس میں رہائش ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ دنیا کے باغات سے یا تو بندہ نکال دیا جاتا ہے یا باغات ختم کیے جاتے ہیں، وہاں نہ باغات ختم ہوں گے، وہاں بقا ہے، فنا کوئی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان بھی باقی رہے گا، وہ باغات بھی باقی رہیں گے، وہ محلات بھی باقی رہیں گے جہاں سے واپس نکلنا کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ نے وہ مبارک نعمتیں وہاں پر تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت، جن کو کانوں نے سنا نہیں، جن کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، جن نعمتوں کے بارے میں انسانوں کے دل میں خیال تک نہیں گزرا ہے، اللہ نے وہ مبارک ہے، یہ بن دے کے سودا ہے، مسلمان کر چکا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کے بدلے میں مسلمان کی جان اور مسلمان کے مال کا سودا کیا ہوا ہے، اب یہ جان امانت ہے، یہ مال امانت ہے، جان بھی استعمال کرے رب کے منشا کے مطابق، مال کمائے، مال خرچ کرے رب کے منشا کے مطابق، نہ کہ جیسے جی میں آیا اس طریقے پہ کمایا اور جس طرح جی میں آیا اس طریقے پہ خرچ کیا، نہیں، جیسے اللہ چاہتے ہیں اس طریقے کے مطابق، تو اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنا نصیب ہوگا، خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ کے لیے رہنا نصیب ہوگا، اور جس میں ایک مرتبہ بندہ داخل ہو گیا پھر اعلان کیا جائے گا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب یہاں ہمیشہ کے لیے صحت مند رہو، کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ بندہ دنیا کے اندر پیسہ تو کما لیتا ہے لیکن بیماری ساتھ آ جاتی ہے، اب بیماری کے لیے پیسہ کافی نہیں ہوتا ہے، اب بلڈ پریشر کا بیمار ہے، شوگر کا بیمار ہے، گردے کا بیمار ہے، جگر کا بیمار ہے، اب لاکھوں کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے لیکن کسی کام کا نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دنیا میں بندہ ٹینشن کا شکار ہو جائے اور نیندی حرام ہو جائے، اعلیٰ درجے کا فارم خرید کے، اعلیٰ درجے کا بیڈ خرید کے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اعلیٰ درجے کا اے سی چل رہا ہے، لیکن ٹینشن یوں لگا ہے کہ بندے کو ابھی آرامی نصیب نہیں ہے، اب پیسوں کے ساتھ بندہ کیا کرے، آرامی نصیب نہیں ہے۔ اس لیے وہاں کی نعمتیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، وہاں کی جوانی، پھر بڑھاپا کوئی نہیں ہوگا، جنتیوں کی عمریں تقریباً 30 سال کے قریب، اور یہ نوجوانی کی عمریں ہوں گے، اور پھر وہاں پر ہمیشہ کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی درد، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، یہ دنیا کی پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں، بندہ پریشانیوں میں صبر کا مظاہرہ کرے، واویلا اور فریاد اور مایوسی کا شکار نہ ہو، بس یہ کچھ لمحے کے لیے ہے، بندہ موت آتے ہی بس آنکھیں دنیا کی بند ہو کر اور پھر آخرت کے مراحل شروع ہو کر ایمان والوں کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بدلے وہ مبارک نعمتوں والی جنت ہی ہے جی، اور پھر وہاں اعلان ہوگا اب ہمیشہ کے لیے زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئے گی، بس کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ دنیا کی آزمائش کی تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں بندہ اپنے خواہشات کو کنٹرول کر لے، بس یہاں خواہشات کو دبا کے رکھا، خواہشات کے اوپر قدم رکھا، اگلا قدم جنت کے اندر، بس وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، علماء فرماتے ہیں دنیا میں اپنے دل کی خواہش کے اوپر بندہ قدم رکھے، پاؤں تلے رون ڈالے، اگلا قدم ڈائریکٹ جنت ہے، بس اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہاں، وہ مبارک نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں
قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے اس کے لیے روزی بہت بہتر بنائی ہے، بہت بہتر، بہت اچھی بنائی ہے اس کے لیے روزی۔ وہاں کی روزی، وہاں کی نعمتیں وہ دنیا کی تو نقل ہے، اصل تو وہاں کی ہے۔ یہ دنیا کے پھل اور فروٹ جو ہمیں معمولی چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، وہاں ایک ڈول کے برابر ایک امرود ہوگا۔ انسانوں کی اللہ ہر چاہت، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دنیا میں بندہ حسین بننا چاہتا ہے اور اس کے لیے پیسے چلاتا ہے اور اس کے مختلف قسم کے کریم اور پاؤڈر اور صابن استعمال کرتا رہتا ہے، میں اچھا سے اچھا خوبصورت نظر آ جاؤں، اور وہاں پر شکلیں پڑی ہوں گی بازار کے اندر، آپ کو جو شکل چاہیے، جو صورت چاہیے، وہ صورت صرف تمنا کر لے، خود بخود آپ کی صورت اس طرح بن جائے گی۔ اور وہ حسن کا بازار، وہاں سے جب بندہ گھر آئے گا، گھر والے دیکھیں گے ماشاءاللہ آپ تو اور بھی حسین ہو چکے ہیں، تو گھر والوں کا اس کی طرف دیکھنے کی وجہ سے گھر والے بھی حسین بن جائیں گے۔ آج دنیا والے دنیا کے اندر کتنے پیسے لگا رہے ہیں جی، ابھی رخصتی ہو رہی ہے اور ایک رات کی رخصتی کے لیے کتنے پیسے لگاتے رہتے ہیں۔ اب یہ چاہتوں کی پورے ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے، چاہتوں کے پورے ہونے کی جگہ وہ تو اللہ پاک نے آخرت بنا رکھی، جنت بنا رکھی ہے۔ اسے اللہ خود فرما رہے ہیں، وہاں اللہ نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ اس بات کی حقیقت ہمارے دل کے اندر اتار دے۔ اس لیے ایمان کی محنت سب سے بڑی محنت ہے، اپنے دلوں پر ایمان کی محنت، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرنا۔ انبیاء علیہ السلام کتنی بڑی شخصیات ہیں، اب نبی کی محنت میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ نبی اپنی اولاد کی محنت میں کوئی کمی کر سکتا ہے؟ جو پوری امت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور جو پورے قوم کے لیے اور پورے علاقے کے لیے اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا، لیکن پھر بھی اللہ نے قرآن میں پیغمبر کا تذکرہ کر کے فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ پیغمبر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اور پیغمبر اولاد بھی پیغمبر اور باپ بھی پیغمبر۔ ہاں جی، اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کی نسل میں نبی کو نازل فرمایا، اور وہ نبی بنا کے اللہ پاک نے اس کی زندگی کو قرآن میں بیان فرمایا۔ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں بتاؤ تو صحیح، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اس لیے کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے عقائد پر محنت کر لے کہ مجھے پالنے والا اللہ ہے۔ اگر بندہ اپنی اولاد کی عقائد پر محنت نہ کرے، ان کے اعمال پر محنت نہ کرے، پھر یہ اولاد دنیا کے اندر مال پر لڑنے والی، اور پھر میراث پہ لڑنے والی، اور جائیدادوں پہ جھگڑنے والی، پھر ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اتارنے والی بن جاتی ہے۔ نہیں، یقین یہ بنا کے رکھیں کہ میرے پالنے والے اللہ ہے، میری ضروریات کو پورا کرنے والے اللہ ہے، میرے کام بنانے والے اللہ ہے۔ اب پیغمبر دنیا سے رخصت ہو رہے اور اپنی اولاد کی موت کے وقت دنیا سے رخصت اور پردہ فرماتے وقت، اس وقت بھی اولاد کی ایمان کی فکر ہے۔ اور آج ہم اب کتنے ایمان کی فکر میں لگے رہتے ہیں، روز کے اعتبار سے اپنے ایمان پر محنت کریں۔ میرا دل کتنا اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، میری اولاد کا دل کتنا اللہ کے ساتھ، میری بیوی کا دل کتنا اللہ کے ساتھ لگا، میں جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان کا دل کتنا اللہ کے ساتھ۔ جو اللہ اس کائنات کا اصل، اس کائنات کا مطلوب اور مقصود، اس اللہ کی رضا کو حاصل کرنا انسان کی زندگی کا سب سے بڑھ کر مطلوب اور مقصود ہے۔ اس لیے روز اس اللہ کے ساتھ لو لگا کے اس اللہ کا نام لے کے اس کو پکارتے رہنا، اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر شوق اور ذوق لذت حاصل کر لینا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر۔ اس لیے رب کے تذکروں کو عام کرنا، رب کے تذکروں کو عام کرنے کی کوشش کر لینا۔ صبح شام کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ہماری کمزوریوں پہ پردے ڈال رہے ہیں، دن اسی کا، رات اسی کا، خوشیاں اسی کی طرف سے، ہاں جی، عزتیں اسی کی طرف سے، کامیابیاں اسی کی طرف سے، آج ہم اسی اللہ کو بھول چکے ہیں۔
وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اور بہت ساری بستیوں والے وہ اپنے رب کے حکم سے اور اپنے پیغمبر کے حکم سے تجاوز کر چکے، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، پس ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو سخت سزا دی، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، بس انہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھ لیا، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے معاملے کا انجام نقصان والا رہا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس اللہ سے ڈرتے رہا کرو اے عقل والوں، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، لیکن اللہ پاک نے ایک نصیحت نامہ نازل کیا ہوا ہے، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اور ایک پیغمبر بھیجا ہوا ہے جو تمہارے پاس، جو تمہیں اللہ کی آیات سناتا ہے، جو اللہ کی آیات سناتا ہے وہ آیات جو کہ مبینات بالکل واضح ہیں، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ نکال دے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور عمل کر چکے نیک، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیرے سے روشنی کی طرف، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو شخص ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، قد احسن اللہ لہ رزقا، لیکن اللہ نے اس کے لیے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ صدق اللہ۔